اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین الانجبین المظلومین المعصومین، ولا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین، سلام علی طٰہٰ و یاسین۔ اما بعد فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا کوڈ ہے AW1۔ خدا کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم نے دوبارہ توفیق دی کہ اس درس میں ہم تمام لوگ شریک ہو سکیں اور اس سے مستفید ہو سکیں۔ ماہ مبارک رمضان، جیسا کہ اس سے پہلے آپ نے دروس میں سماعت فرمایا ہوگا کہ اس کی عظمت کیا ہے۔ ماہ مبارک رمضان کی عظمت کے بارے میں بہت سی احادیث ہے۔ آج چونکہ ایام اذاں ہیں، یہ ایام اذاں چل رہے ہیں، غموں کے دن ہیں، اور اس دن تمام لوگ علی کے سوگوار ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں اور علی کے غم کے لیے آمادہ بیٹھے ہیں۔ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں کما حق انسان اپنی عبادت کو اللہ کے لیے انجام دے سکتا ہے، اپنے اندر وہ انقلاب لا سکتا ہے کہ جو سماج مہدوی والا انقلاب ہے، کہ جس کی چاہت، کہ جس کی تاکید ہمارے تمام نبیوں نے اور تمام اماموں نے کی ہے اور اس کی خواہش بھی کی ہے۔ آج کا موضوع ہے وصیت امام علی علیہ السلام۔ اس سے پہلے ایک حدیث آپ کی خدمت میں تبرکاً عرض کرنا چاہوں گا جو ماہ مبارک رمضان کے بارے میں ہے، اور ہمارے جوانوں کے لیے خاص طور سے یہ تاکید کروں گا کہ اس کو اپنے دلوں میں بٹھا لیں، اس لیے کہ کلام الامام امام الکلام۔ یہاں پر معصوم فرماتے ہیں کہ رمضان کی عظمت تم جانتے ہو کہ رمضان کی عظمت کیا ہے؟ رمضان کی عظمت یہ ہے کہ اگر انسان اس کی حقیقت کو جان لے تو انسان یہ خواہش کرے گا کہ کاش پورا مہینہ ماہ مبارک رمضان ہو۔ ارشاد ہوتا ہے اس کو روک دیجیے۔ ارشاد معصوم علیہ السلام ہو رہا ہے کہ لو یعلم العبد ما فی الرمضان لود ان یکون رمضان سنہ۔ اگر بندہ یہ جان لے کہ ماہ مبارک رمضان کیا ہے، اگر اس کی عظمت سے واقف ہو جائے، لود ان یکون رمضان سنہ، تو وہ خواہش کرے گا، وہ التماس کرے گا، وہ سوچے گا کہ کاش پورا سال ماہ مبارک رمضان ہو۔ اتنی عظمت ہے اس کی۔ واقعاً اس مہینے میں 3 شب قدر ہیں کہ جو 80 سالوں سے زیادہ بہتر ہیں۔ آج ہمارا موضوع جیسا کہ عرض کیا ہے وصیت امام علی علیہ السلام ہے۔ یہ ظاہراً امام علی علیہ السلام نے امام حسن و حسین علیہ السلام کو مخاطب کر کے
وصیت کی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امام اپنا پیغام اپنے چاہنے والوں تک پہنچانا چاہ رہے ہیں، اپنی بات کو یا علی مدد کہنے والے اور علی سے محبت رکھنے والوں تک پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں خدا کے لیے ہے جو واقعاً تعریفوں کا حقدار ہے۔ درود و سلام پیغمبر کے بعد آپ امام حسن علیہ السلام کو مخاطب فرماتے ہیں اور تاکید کرتے ہیں کہ بیٹا، میں تمہیں تاکید کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں تقوی الہی کی، اللہ سے ڈرو، جتنا ممکن ہو تقوی الہی اختیار کرو۔ امام کی یہ جو وصیت ہے، اس کی ترتیب تھوڑی الگ کر کے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ اپنی بات کو اور امام کی اس وصیت کو کچھ حد تک آپ تک پہنچا سکوں۔ اور امام کا یہ پیغام در حقیقت ایک چھوٹے سے جملے ہیں، ایک چھوٹی سی وصیت ہو، لیکن معارف دنیا کا پورا سمندر اس میں سمویا ہوا ہے۔ امام علی علیہ السلام تقوی الہی کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، مخاطب امام حسن علیہ السلام ہے، مخاطب امام حسین علیہ السلام ہے، لیکن بات ہم تک پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں بیٹا، میں تاکید کر رہا ہوں، میں وصیت کر رہا ہوں کہ اللہ کی رسی کو تھام لو، اور جھگڑا، آپس میں لڑنا، یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ میں نے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے کہ آپس میں صلح کرنا، لڑتے ہوئوں کو، جھگڑتے ہوئوں کو آپس میں ملانا نماز اور روزے سے زیادہ افضل ہے۔ غور کریں کتنا ضروری ہے۔ امام فرما رہے ہیں متحد رہو، مل کے رہو، یعنی امام کی نظر میں تقوی الہی کے بعد جو سب سے زیادہ ضروری چیز تھی وہ ہم لوگوں میں، مسلمانوں میں، شیعوں میں اتحاد تھا کہ ہم لوگ مل کے رہیں۔ رسول اسلام کی آپ زندگی دیکھ لیجئے، رسول اسلام جیسا کہ قول آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت رسول اسلام نے کیا فرمایا کہ نماز اور روزے سے زیادہ بہتر یہ کہ دو لڑنے والوں کا صلح آپ کروا دیں، دو لڑنے والوں کا آپس میں محبت ڈلوا دیں، یہ نماز اور روزے سے بہتر ہے۔ آگے رسول اسلام کی خود سیرت کو دیکھ لیجئے، رسول اسلام کی سیرت کیا تھی؟ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکے سے ہجرت کرتے ہیں کہ جہاں پر سکون نہیں تھا، طرح طرح کی اذیتیں دی جا رہی تھیں، یہاں تک کہ رسول اسلام کو فرمانا پڑا کہ مجھے وہ اذیتیں دی گئیں کہ جو کسی نبیوں کو نہیں دی گئی، یعنی مجھے اتنی اذیتیں دی گئی ہیں کہ تمام انبیاء کو وہ اذیتیں نہیں دی گئیں۔ اب رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے نکل رہے ہیں، ہمارا حال یہ ہوتا کہ جہاں ہمیں اذیت دی جا رہی ہے جب اس سے نکلتے ہیں تو خوش ہوتے۔ رسول اسلام ہے جب مکے سے نکل رہے بار بار مڑ کے مکے کو دیکھ رہے، ہائے میرا وطن، ہائے میرا وطن مجھ سے چھوٹ رہا ہے۔ یہ پیغام نبوی ہے ہم لوگوں کے لیے کہ وطن سے محبت سب کے لیے ضروری ہے۔ حب الوطن نصف الایمان، تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وطن سے محبت کرو۔ اتنی اذیتوں کے بعد سیرت نبوی کو دیکھیں، وطن سے محبت نظر آ رہی ہے، بار بار پلٹ کے دیکھ رہے ہیں۔ آپ جب ہجرت کر کے مدینے آئے ہیں تو رسول اسلام کو 3 مشکلات، در حقیقت دیکھا جائے 2 مشکلیں تھیں۔ ایک مشکل بیرونی تھی کہ آپ کو یہ خطرہ تھا کہ کب کفار آ کے آپ پر حملہ کر دیں، کب آپ سے جنگ کر بیٹھیں۔
ایک بیرونی خطرہ تھا جب رسول اسلام مدینے میں آ چکے ہیں مکے سے ہجرت کر کے، اور کچھ مشکلات داخلی تھیں، مثلا مہاجرین کے لیے کھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا، مثلا مہاجرین کے رہنے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ اب رسول اسلام کرے تو کیا کریں؟ کیا کفار کے لیے آمادہ ہوں جنگ کے لیے، یا مہاجرین کے لیے کچھ ایسا کام کیا جائے کہ ان کے لیے کھانے کا انتظام ہو جائے، ان کے رہنے کا انتظام ہو جائے؟ اب سیرت نبوی پر آپ غور کیجئے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے پہنچ کر جو سب سے پہلا کام انجام دیا ہے وہ آپس میں بھائی چارگی، اخوت، آپس میں بھائی چارگی کا یہ عمل انجام دیا۔ مہاجر کو انصار کا، انصار کو مہاجر کا، سب سے پہلا کام بھائی چارگی والا آپ نے انجام دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جب سب لوگ ایک دوسرے کے بھائی ہو گئے، محبت ودیت ہو گئی، سب میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے، اثر کیا ہوا؟ اثر یہ ہوا کہ اب بیرونی طاقت سے بھی آپ کو خطرہ نہیں تھا۔ اس کے بعد جنگ ہوئی، آپ نے دیکھا، محسوس کیا ہوگا، سنا ہوگا کہ رسول اسلام کے ساتھ کتنے تھے، کافرین کتنے تھے، مگر کامیابی کس کو ملی؟ یہ اتحاد کی بنا پر تھا، یہ بھائی چارگی کی بنا پر تھا۔ نہ صرف وہ، اس اتحاد کی وجہ سے، اس بھائی چارگی کی وجہ سے، دیکھیں مولا کائنات تقوی الہی کے بعد اسی لیے اس کی تاکید کر رہے ہیں، اس بھائی چارگی کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو مہاجرین بے گھر تھے انہیں رہنے کے لیے گھر مل گیا، جن مہاجروں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ تھا ان کو کھانا مل گیا۔ گویا سیرت نبوی ہمیں چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ اگر آپس میں متحد رہو گے، مل کے رہو گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ کوئی مسلمان سڑک پر بھوکا نہیں سوئے گا، کوئی مسلمان فٹ پاتھ پر نظر نہیں آئے گا، اس کے رہنے کی چھت ہوگی اور وہ سیر ہو کر رات میں سوئے گا۔ یہ اتحاد کی طاقت سیرت نبوی میں۔ اسی لیے حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے حسن، جھگڑنے والوں کا آپس میں اتحاد کراؤ اور خداوند عالم کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، افتراق پیدا نہ ہونے پائے۔ مولا کائنات کی زندگی کو آپ دیکھ لیجئے، مولا کائنات نے 25 سال خاموشی کے ساتھ گزاری ہے۔ خطبہ شقشقیہ آپ کی نظروں میں ہے کہ کیا خطبہ شقشقیہ میں حضرت علیہ السلام نے فرمایا ہے؟ کیسی زندگی تھی وہ 25 سال؟ کسی نے پوچھا مولا یہ زندگی کیسی تھی؟ آپ نے خلاصتاً فرمایا یہ 25 سال میرے لیے ایسے تھے کہ اگر کسی کے گلے میں ہڈی پھنس جائے نہ باہر آ سکے، نہ اگل سکے، نہ نگل سکے، یہ حالت تھی میری 25 سال، مگر خاموش رہے تاکہ شیعہ محفوظ رہے، خاموش رہے تاکہ اسلامی سماج اور یہ معاشرہ جس کے لیے رسول اسلام نے اتنی زحمتیں کی تھی، یہ نظام درہم برہم نہ ہونے پائے۔ یہ مولا کائنات کی سیرت ہے۔ امام حسن علیہ السلام صلح کی ہے، آپس میں جھگڑے ہو گئے تھے، اور بھی دوسری وجوہات ہیں تاکہ آپس میں متحد رہیں، شیعہ محفوظ رہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی زندگی کو آپ دیکھ لیں، آپ جب کربلا میں، اس سے بڑا اتحاد کہیں نظر نہیں آئے گا۔ امام حسین جب کربلا میں پہنچے ہیں، صرف 72 تھے لیکن سب متحد تھے، جسم 72 تھے، ذہن 72 تھے، لیکن فکر سب کی ایک تھی، فکر میں سب متحد تھے، سب یہی سوچ رہے تھے ہم رہے نہ رہے ہمارا پیغام حسین کا پیغام رہے، ہم رہے نہ رہے حسینی پیغام رہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟
ہزاروں کی فوجوں نے حملہ کیا، مگر آج بھی حسین کا پیغام زندہ ہے، آج بھی کربلا والے زندہ ہیں۔ یہ اتحاد کی وجہ ہے۔ اس لیے مولا کائنات کہہ رہے ہیں کہ متحد رہو، جھگڑا نہ کرو۔ لیکن ہمارے سماج میں ایک حدیث چل رہی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک جگہ پر آپ کے چاہنے والوں کا وہ علاقہ نہیں تھا، ایک دم بکھرے ہوئے تھے۔ اس حدیث سے دیکھیں ابھی کیا نتیجہ اخذ کرنا چاہ رہا ہوں، سب بکھرے ہوئے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کے چاہنے والے نہیں ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ انہیں ایک جگہ پر کر دے، انہیں متحد کر دے، اکٹھا کر دے۔ تھوڑا آگے گئے، آگے جانے کے بعد دیکھا آپ کے چاہنے والے اکٹھا رہ رہے ہیں، ایک بستی میں ہیں۔ امام نے فرمایا کہ اللہ انہیں جدا کر دے۔ یہ ذاکرین بیان کرتے ہیں، ہمارے مقررین بیان کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد چاہنے والے نے کہا یہ کیا آپ کے چاہنے والوں کے لیے آپ بکھرنے کا کہہ رہے ہیں، اور آپ کے دشمن جو آپ کے چاہنے والے نہیں ہیں ان کو اکٹھا ہونے کا کہہ رہے ہیں؟ وجہ کیا؟ کہا میں نے دعا کی ہے کہ اگر طہارت بکھر جائے تو اچھی چیز ہے، نجاست سمٹ جائے تو بہتر چیز ہے۔ اب اس سے بہت سے لوگ نتیجہ، اب میں یہ نہیں کہنا چاہوں گا، اس سے بحث نہیں ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے غلط ہے، اصلاً حدیث ہے یا نہیں ہے، اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اصل گفتگو کا جو ہدف ہے وہ یہ ہے کہ اس حدیث سے بعض لوگ نتیجہ کیا نکالتے ہیں؟ نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ امام چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ الگ رہیں، ہم لوگ جھگڑیں تاکہ حسین کا پیغام پہنچے۔ یہ نہیں عزیزوں، یہ غلط سوچ ہے۔ اس حدیث سے یہ بات نکلتی ہی نہیں ہے۔ اگر حدیث ہے، اصل امام یہ کہہ رہا ہے کہ جسمی لحاظ سے الگ ہو جائیں۔ امام نے کب دعا کی کہ روحی لحاظ سے الگ ہو جائے، ذہنی لحاظ سے الگ ہو جائے؟ نہیں، امام کا صرف اگر پیغام ہوگا تو یہ ہوگا کہ جسمی لحاظ سے الگ ہو جائیں۔ ذہنی لحاظ سے کیوں الگ ہوں گے؟ سب کا عقیدہ ایک ہونا چاہیے، سب کا ہدف ایک ہونا چاہیے۔ تو اتحاد بڑی نعمت ہے۔ اس لیے امام علی علیہ السلام نے تقوی کے بعد جس کی تاکید کی ہے اتحاد کی۔ اب ہمارے سماج میں آپ دیکھ لیجئے کہ کتنے لوگ ہیں جو اس علی کے اس قول پر عمل کر رہے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں۔ اس کے بعد آپ آگے آئیے، مولا کائنات فرماتے ہیں، یہ دوسرا پیغام ہے کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں قرآن سے متمسک رہنا، قرآن پڑھو، قرآن کی وصیت کر رہا ہوں۔ عزیزو، یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہمیں ایک تحفہ ہے، ایک بڑی نعمت ہے کہ انسان درک نہیں کر سکتا کہ خداوند عالم نے کتنی بڑی نعمت ہمیں دی ہے۔ امام سجاد علیہ السلام ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، قرآن نہایت اہم چیز ہے، قرآن اہم کتاب ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کی ساری چیزیں ختم ہو جائے، آسمان ختم ہو جائے، زمین ختم ہو جائے، کوئی چیز باقی نہ ہو، اگر باقی ہو تو قرآن کریم میرے پاس ہو، تو مجھ پر کوئی خوف اور حزن طاری ہونے والا نہیں۔ یہ قرآن سے متعلق امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں۔ آگے حدیث سماعت کریں۔ ایک حدیث میں ارشاد ہوتا ہے، نوّروا قلوبکم بتلاوت القرآن الکریم، یا نوّروا بیوتکم بتلاوت القرآن الکریم، اپنے قلوب کو یا اپنے گھروں کو قرآن کریم کی تلاوت سے منور کریں۔ ہمارا کیا رویہ قرآن کو لے کر؟ ہم قرآن کو لے کر کتنے سنجیدہ ہیں، ہمیں دیکھنا ہے۔ ماہ مبارک رمضان ہے، حدیث ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيعٌ وَرَبِيعُ الْقُرْآنِ شَهْرُ رمضان، ہر چیز کی ایک بہار ہے، اور ماہ مبارک رمضان کی بہار قرآن کریم ہے۔
غور کریں. قرآن کریم کو لوگ اس طریقے سے پڑھتے بس ماہ مبارک رمضان میں کھلتا ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے. کیا یہ ہدف ہے قرآن؟ قرآن ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے. عام طور سے قرآن بہت سے دنوں گھروں میں کھلتا ہی نہیں ہے. امام اپنے چاہنے والوں سے کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی میں وصیت کر رہا ہوں، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ گھر پہ ایک طاق پہ رکھا ہوا ہے تو رکھا ہوا ہے. اب کوئی حالت احتضار میں تو قرآن کو پڑھا جا رہا ہے. عزیزم، میرے دوستوں، میرے ناظرین، میرے جوانوں، قرآن کو کسی کو مارنے کے لیے میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں کہ یہ چیز غلط ہے، لیکن صرف اسی کے لیے کہ کوئی حالت احتضار میں تو قرآن لے کے بیٹھ گئے، نہیں. قرآن نازل ہوا ہے مردہ ضمیر کو زندہ کرنے کے لیے. اب اگر اس کا ہدف آپ گھر کو صرف زینت کے طور پر قرآن کو رکھے تو یہ امام علی کی حدیث پر ہم کو وصیت پر عمل کرنا ہے، اور اسی سے مہدوی سماج بنے گا. بہت سے اور اس کی خود برکات بھی ہے کہ جو ہمارے تاریخ میں، ہماری کتابوں میں اس کے بارے میں اشارہ ملتا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کریم معاذ اللہ پرانی کتاب ہے، پرانے لوگوں کے لیے یہ نازل ہوئی تھی. ایسا نہیں عزیزم. قرآن کریم ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے، ہمیشہ ہماری ہدایت کرے گا. میں آپ کو وقت کی کمی ہے، صرف کچھ فارمولے، بہت سے فارمولے قرآن نے انسان کی ترقی کے لیے بیان کیے ہیں. 3 فارمولے ہیں جو ایک سماج کی، ایک معاشرے کی ترقی میں نہایت اہم رول ادا کرتے ہیں، جس کی طرف قرآن کریم نے اشارہ کیا ہے. ارشاد ہوتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق. قرآن بتا رہا ہے کہ اگر تم کوئی سماج ترقی کرنا چاہ رہا ہے، کوئی ملک ترقی کرنا چاہ رہا ہے، تو ضروری ہے کہ وہ پڑھا لکھا معاشرہ ہو. قرآن کریم پڑھو اللہ کے نام پر، پہلی آیت نازل ہوئی پڑھو اللہ کے نام پر. آپ سیرت انبیاء کو دیکھ لیجئے، جب بھی کسی کو کوئی مشکل ہوتی تھی نبیوں کے پاس جاتا تھا. پیغمبر اسلام کے زمانے میں کسی کو مصیبت اور سوالات ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتا. مولا کائنات کے زمانے میں تو مولا کائنات منبر سے کہہ رہے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو اس سے پہلے کہ میں جدا ہو جاؤں، تم مجھے کھو دو. جو علی اتنا پڑھا لکھا ہو کہ جو زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستے جانتا ہو، کیا وہ اس بات کو برداشت کر سکتا ہے کہ اس کا چاہنے والا جاہل ہو؟ نہیں. ترقی کا پہلا اسٹیپ ہے علم اور سینٹر. علم کا سینٹر ہونا چاہیے. آج اسلامی کنٹری میں دیکھ لیجئے کتنے علمی سینٹرز ہیں. آج ہمارا متدین پڑھا لکھا جب پڑھ لیتا ہے یہاں پر تو جاتا کہاں ہے؟ وہی یورپ، وہی امریکہ. کیوں؟ اس لیے کہ علمی سینٹر وہاں پر ہے. ہمارے اسلامی ممالک میں کتنے سینٹرز ہیں. اب یہ سوچ کچھ اور ہوتی ہے، وہاں جا کے کچھ اور بن جاتی ہے. اب دوسرا اسٹیپ دیکھیے، قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی. آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو، نیکی میں ایک دوسرے کی مدد کرو، تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو. نیکی کیا ہے؟ اچھائی کیا ہے؟ ایک دوسرے کی مدد کرنا. اچھائی کیا ہے؟ کاروبار میں ایک دوسرے کی مدد کرنا. اچھائی کیا ہے کہ اگر کوئی آگے نہیں بڑھ رہا ہے اس کو اپنے آئیڈیاز کے ذریعے یا پیسوں کے ذریعے آگے بڑھانا. لیکن ہمارا سماج دیکھ لیجئے کہ ہوتا یہ ہے کہ اگر وہ آگے بڑھ رہا ہے تو اس کا پیر کھینچ لیتے. کیا یہ علی کی سیرت تھی؟ یہ علی کی تاکید تھی؟ علی کہتے قرآن سے متمسک رہو، قرآن کو دیکھو. لیکن ہمارے یہاں قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرو. ہمارے ایک دوسرے کی مدد تو درکنار، ایک دوسرے کو گرانے کا سوچتے ہیں. تو کیا یہ سماج آگے بڑھ سکتا ہے؟ نہیں. آپ آئیے یورپ اور امریکہ کو دیکھیے، جو چیز ان کی کنٹریز میں مل رہی ہے کسی اسلامی ممالک سے نہیں لیں گے وہ، جب تک کہ اس کی نیاز پوری نہ ہو جائے، اس کی ضرورت پوری نہ ہو جائے. ہمارے یہاں تو آپس میں لڑ رہے ہیں. تو دیکھیں وہاں کیا ہے اور یہاں کیا ہے. آخری چیز جو بہت اہم ہے، قرآن کریم کا ارشاد ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. قرآن کریم کہہ رہا ہے ولا تنازعوا، آپس میں جھگڑے نہ کرو.
نتیجہ بھی بتا رہے فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اگر جھگڑا کرو گے تو جو تمہارا روب و دبدبہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ دیکھیں 3 فارمولے، علمی سینٹر ہمارے پاس ہونا چاہیے، دوسرا اقتصاد ہمارے ہاتھوں میں ہونا چاہیے، کب ہوگا؟ جب ایک دوسرے کی مدد کریں گے، جب ایک دوسرے کو آگے بڑھائیں گے۔ تیسری چیز جس کی طرف قرآن کریم نے اشارہ کیا ہے کہ ایک دوسرے سے جھگڑا نہ کرو۔ آج اسلامی ممالک ایک دوسرے کو جھگڑا کر رہے ہیں، جھگڑا درکنار ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، تو کیا یہ سماج آگے بڑھے گا؟ اب یہاں پر کہنا پڑتا ہے، ڈاکٹر صاحب کا یہاں پر ایک جملہ یاد آتا ہے کہ یقیناً ایسا ہی ہے کہ وہاں یورپ اور امریکہ میں اسلام تو ہے، اسلامی قوانین ہے، اسلام تو ہے، مسلمان نہیں ہے، اور ہمارے معاشرے میں جو مسلمان تو ہیں لیکن اسلام نہیں ہے۔ اسلام پر عمل کرو تم ترقی پاؤ گے، یہ ہے اسلام۔ جن قوانین پر ہم تو عمل نہیں کر رہے ہیں، غیر عمل کر رہا ہے، وہ ترقی پا رہا ہے۔ اس لیے مولا کائنات نے کہا کہ قرآن سے متمسک رہو، میں وصیت کرتا ہوں قرآن کو تم چھوڑنا مت۔ تیسری چیز جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے وہ یتیموں کی سرپرستی۔ آج ہمارے معاشرے میں اگر کوئی یتیم ہو جاتا ہے تو چاہنے والا جو اس کا نزدیکی ہوتا ہے وہ اس سے دامن بچاتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کچھ مانگ لے۔ مگر سیرت علوی کو دیکھیے، مولا کائنات کیا کرتے ہیں۔ ایک جگہ سے مولا کائنات گزرتے ہیں، کیا دیکھا کہ ایک ماں ہے جو بچوں کے سامنے صرف ہانڈی چڑھا دی ہے چولہے پر، لیکن اس میں کچھ نہیں اور اس میں آواز کر رہی۔ جیسے ہی مولا کائنات نے یہ دیکھا اس کے قریب گئے کہ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ میرا شوہر نہیں ہے، میرے بچے یتیم ہیں۔ بس یہ سننا تھا، علی فوراً گھر گئے، جو سامان پڑا ہوا تھا وہ سامان لے کر پہنچے۔ پہنچنے کے بعد اسے کہا کہ لو پکاؤ۔ بچے رو رہے تھے ایک مقام پر۔ اس عورت نے جیسے ہی علی سے یہ سامان لیا، جیسے ہی علی سے یہ سامان ملا، فوراً لیا اور اس کے بعد اس کو پکانا شروع کر دیا۔ غور کیجئے گا عزیزو، مولا کائنات کی وصیت ہے یہ۔ اب مولا کائنات وہاں پر بیٹھے ہوئے، دیکھا بچے کھانا کھا چکے۔ امام علی علیہ السلام جب بچے کھانا کھا چکے منتظر ہیں کہ وہ کھانا کھا لیں، جیسے کھانا ختم ہوا علی علیہ السلام قریب گئے بچوں کے اور اس کے بعد ان کے ساتھ کھیلنے لگے۔ جناب قمبر آتے ہیں مولا کے قریب اور کہتے ہیں مولا مجھے سمجھ میں نہیں آئی، میں نے مشاہدہ کیا اور دیکھا کہ 2 چیزیں تھیں، ایک بات تو مجھے سمجھ میں آ گئی لیکن دوسری بات سمجھ میں نہیں آئی۔ امام نے فرمایا کون سی دوسری بات؟ کہا یہ تو سمجھ میں آیا آپ جو سامان لے کر آئے ہیں اور اسے دیا ہے، بچے بھوکے تھے اس وجہ سے آپ نے ان کو دیا، جو ظاہراً آپ چاہ رہے تھے کہ ثواب ملے اسی لیے خود سے اٹھا کر لائے ہیں، لیکن دوسری بات سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ امام نے فرمایا دوسری بات کون سی ہے؟ کہ جو بچوں کے ساتھ آپ کھیل رہے تھے وہ سمجھ میں نہیں آیا۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے بچوں کو 2 حالت میں دیکھا تھا، ایک بھوک سے تڑپتے ہوئے دیکھا تھا اور دوسرے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے کھانا پہنچا دیا، وہ بھوکے تھے، میں نے دیکھ لیا، وہ سیر ہو گئے، یہ دیکھ لیا، لیکن میں نے ان کو روتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ میں چاہ رہا تھا کہ ان کو ہنستے ہوئے بھی دیکھ لوں، اس لیے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ یہ ہے یتیموں کی سرپرستی۔ چوتھی چیز اور آخری چیز، امام فرماتے ہیں اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو، میں وصیت کرتا ہوں تمہارے پڑوسیوں کی۔ اور یہ سیرت بھی ہمارے ائمہ علیہ السلام سے زیادہ بہتر کہیں بھی نظر نہیں آئے گی۔ اس سیرت میں، سیرت اہل بیت میں جو نمونے ہمیں ملتے ہیں قیامت تک وہ نمونے ہمیں مل ہی نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا امام حسن علیہ السلام اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا اما فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا کو
کہ پوری رات عبادت کر رہی ہیں. غور کریں عزیزوں کہ سیدہ زہرا کی رسول اسلام کے بعد کیا حالت تھی. پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، چہرہ سرخ تھا، مگر امام حسن کے سامنے آپ نمازیں پڑھ رہی ہیں، دعائیں کر رہی ہیں. یہاں پر سیرت میں بہت سی چیزیں جو نظر آ رہی. ایک چیز یہ ہے کہ بچوں کی جو درک کرنے کی قوت ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. یہاں پر سیرت فاطمیہ بتا رہی ہے کہ بچے جو دیکھتے ہیں وہی کرتے ہیں اور جو سنتے ہیں وہی بولتے ہیں. سیدہ زہرا صلوات اللہ علیہا اس کے باوجود کہ پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، چہرہ سرخ ہے، اس کے باوجود امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اپنی ماں کو دیکھا، وہ کبھی نمازیں پڑھ رہی ہیں، کبھی دعائیں کر رہی ہیں. میں نے غور سے سنا کہ کیا دعائیں کر رہی ہیں، تو میں نے دیکھا کہ پڑوسیوں کے بارے میں سیدہ زہرا دعا کر رہی ہیں. کیسے پڑوسی تھے سیدہ زہرا کے؟ آپ جانتے ہیں کہ رسول اسلام کا ادھر انتقال ہوا، آگ اور لکڑیاں لے کر لوگ جمع ہو گئے. ابوالحسن کو باہر نکالو ورنہ ہم دروازے پر آگ لگا دیں گے. آگ لگا دی گئی. اس کے باوجود سیدہ زہرا ان کے لیے دعا کر رہی ہے. کیا دعا کر رہی؟ اگر وہ قابل ہدایت ہے پروردگار ان کی ہدایت فرما. یہ ہم کو درس دے رہی، پڑوسیوں کا حق بتا رہی کہ پڑوسی کتنے، ان کے حقوق کتنے زیادہ ہیں. السلام علیک یا ابا عبداللہ. آج یوم غم بھی ہے. علی یکو تنہا ہے. سیدہ زہرا کے بعد سب سے بڑا امتحان مظلومیت کا اگر ہے تو علی مرتضیٰ کا ہے. امام حسن ایک کونے میں رو سکتے ہیں، جناب زینب ایک کونے میں رو رہی ہیں، امام حسین ایک کونے میں رو رہے ہیں. اگر گھر کا بڑا اگر کوئی رونے لگے تو بچوں کو سنبھالے گا کون؟ مگر علی اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے ہیں، مگر دبے آواز میں کبھی مسجد میں روتے ہیں، کبھی گھر میں روتے ہیں. ہاں عزیزو، وہ وقت بھی آ گیا کہ ایک ظالم آتا ہے، علی کے سر پر تلوار مارتا ہے. وہاں پر بھی علی نے اس کو کچھ نہیں کہا، بس اتنا کہا جب ظالم کو لایا گیا تو امام علی علیہ السلام نے ایک سوال کیا. میں تجھ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. کہا مولا پوچھئے. کہا یہ بتاؤ کیا میں تمہارا اچھا امام نہیں تھا؟ اس نے امام کی تعریف کی. ہاں عزیزو، الغرض امام شہید ہو گئے، مگر کیا دیکھا منظر بدلا ہوا ہے. سارے کوفے میں کوئی بابا کہہ کر گریہ کر رہا ہے، کوئی اپنا سرپرست کی آواز بلند کر کے گریہ کر رہا ہے، کوئی علی کہہ کر گریہ کر رہا ہے. سب ایک دوسرے کو تسلی دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو سنبھال رہے ہیں. مگر کیا ہے، کعب آئیے کربلا میں، مولائے کائنات دیکھیں کربلا میں جب سکینہ گریہ کرتی ہیں تو بجائے اس کے لوگ انہیں تسلی دینا درکنار ظالم آتا ہے، تماچا مارتا ہے. ہائے سکینہ تڑپ گئی، اے بابا یتیموں کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.